السلام علیکم، سیمریش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف جس کا نام ہے ایک تیرے واسطے، اور رائٹر ہیں آسماء سعید۔ کبھی ہم تم ملے تھے ان بارش کے حسین لمحوں میں، مگر اب بھیگتے ہیں ہم انہی یادوں کی بارش میں، جہاں ہم نے محبت کے حسین خوابوں کو پایا تھا۔ کبھی تو آ ملو ہم سے انہی جھرنوں کی بارش میں، کبھی آؤ تو یوں آؤ بھلا کہ ساری دنیا کو، کہ دو روحیں ملے جیسے حسین پھولوں کی بارش میں۔ سورج غروب ہونے کے در پر تھا، ہر طرف بادلوں کی سرخی مائل نے گھیرا ہوا تھا، اور وہ اپنے باغیچے میں بیٹھی ہاتھ میں ڈائری پکڑے اپنی ہی سوچوں میں مگن اپنی ڈائری کے صفحات کو اپنی رنگین شاعری سے بھر رہی تھی۔ ہر اڑتے پرندے چہچہاہٹ کے ساتھ اس کی شاعری کی داد دیتے گزر رہے تھے۔ وہ ایسے ہی ڈھلتی شام میں اپنا سکون تلاش کرتی تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جس سکون کو وہ اپنے اندر محسوس کر رہی ہے اسے برباد کرنے والے یہاں بہت ہیں۔ وہ اپنے خیالوں میں گم وہ اپنی شاعری کو مزید آگے بڑھانے کا سوچ رہی تھی۔ کبھی تو آ ملو ہم سے ان جھرنوں کی بارش میں، تم بھی نہیں آئے اور بارش بھی روٹھ گئی ہم سے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ٹھوڑی کے نیچے پین رکھے ابھی وہ روٹھی بارش سے شکوہ کر ہی رہی تھی کہ سردیوں کی اس ٹھنڈی شام میں صاف نیلے آسمان کے ساتھ ایک نازف صنف پر بارش برس پڑی تھی۔ ہائے اللہ، یہ بارش کہاں سے آ گئی؟ اور بارش تھی بھی بہت تیز، جیسے بادل کا ٹکڑا اس کے سر پر آ کر برس رہا ہو۔ میرال ایک ہی پل میں اپنی تمام شاعری جذبات سمیت بھیگ چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنے دائیں بائیں جانب دیکھا تو وہاں تو جیسے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے، یہ بارش تو گھر کے لاڈلے حمزہ علی کی تھی، جو ٹیرس پر کھڑا اپنی آپی پر اپنی محنت کی بارش برسا رہا تھا۔ میرال کی نظر جیسے ٹیرس پر گئی، حمزہ کسی جادوگر کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ حمزہ، تم میرے ہاتھوں سے بچو گے نہیں آج؟ میرال کو ہوش کہاں رہی تھی کہ وہ اپنی روٹھی بارش کو منا سکے۔ اب بس حمزہ کی شامت کا وقت آ گیا تھا۔ حمزہ چھوٹے، سامنے آؤ میرے، میرال اونچی آواز میں بول رہی تھی اور ساتھ ہی حمزہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی سامنے فرح بیگم نمودار ہوئیں۔ میرال، کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ اتنی سردی میں تم نے اپنے آپ کو گیلا کیوں کیا ہوا ہے؟ فرح بیگم نے میرال کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا۔ جرسی پہننے کی وجہ سے میرال کی کچھ بچت ہو چکی تھی، لیکن بالوں پر پانی گرنے سے بال چہرے پر چپک گئے تھے۔ چچی، یہ مجھے نہیں، آپ اپنے لاڈلے سے پوچھیں، اور جو میرے اوپر بن بلائے بارش برسا کر آیا ہے اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ میرال یہ کہہ کر جیسے آگے بڑھی، فرح بیگم نے میرال کا ہاتھ پکڑا۔ میرال، پہلے جا کر کپڑے تبدیل کر لو، سردی لگ جائے گی، اس کے بعد تو میں بعد میں پوچھتی ہوں، فرح بیگم نے نہایت پیار سے کہا تو میرال مزید کچھ کہہ نہ سکی، اور وہ کبھی بھی اپنی چچی کی بات کو ٹالتی نہیں تھی، اور فرح بیگم نے بھی تو میرال اور انوال کو اپنی بیٹیوں جیسے سمجھا ہوا تھا۔ ظہیر علی کے خاندان میں ٹوٹل 3 افراد تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا طلعت علی، اس سے چھوٹے فریدہ بیگم اور اس سے چھوٹا تیمور علی۔ ظہیر علی کے تینوں بچوں میں 2-2 سال کا فرق تھا، اس لیے ظہیر علی اور ان کی بیگم صوبیہ نے اپنے تینوں بچوں کی شادی ایک ساتھ کی تھی، اور ان سب کی شادی ظہیر علی کے دوست کے بچوں سے ہوئی تھی جن کا گھر ظہیر علی کے گھر کے ساتھ تھا۔ فریدہ بیگم چونکہ اکلوتی تھی اور لاڈلی تھیں، اس لیے ظہیر علی اور صوبیہ بیگم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ان کی آنکھوں سے دور جائے، اس لیے ظہیر علی نے اپنے دوست منور شاہ کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا اور ان کی دونوں بیٹیوں کو اپنے گھر لے آئے۔ لوگوں نے منع کیا کہ اس طرح سے رشتے خراب ہوتے ہیں، لیکن نہ تو ظہیر صاحب ماننے کو تیار تھے اور نہ منور شاہ، ان کو اپنی دوستی اور بچوں پر مان تھا، لیکن انہیں کیا پتہ تھا مان ٹوٹنے پر آئے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ ظہیر علی کے سب بچوں کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، لیکن طلعت علی گھر کا بڑا ہونے کے باوجود بھی شادی کے 4 سے 5 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا، اور تیمور علی کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، بڑا بیٹا احمر اور چھوٹا حمزہ۔ گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب تیمور علی کے گھر پہلا بیٹا ہوا تھا۔ دوسری طرف فریدہ بیگم بھی امید سے تھیں۔ ابھی گھر والے اسی خوشی کو منا رہے تھے کہ فریدہ بیگم کو بھی اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ظہیر علی ہاؤس میں ایسا بھوچال لایا کہ سب کے چہروں پر خاموشی اور آنکھیں بھیگ چکی تھیں، اور اسی صورتحال میں صوبیہ بیگم اس دنیا سے کوچ کر گئی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فریدہ بیگم کا ظہیر علی کے گھر آنا جانا بند ہو چکا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر دیر ضرور ہے لیکن وہ اپنے بندوں کو نا امید نہیں کرتا۔ صابرہ بیگم اور طلعت علی کا صبر اللہ کو بہت پسند آیا، اور ان کی شادی کے 5 سال بعد اللہ نے انہیں میرال جیسی رحمت عطا فرمائی تھی۔ اس خوشی کو سن کر جہاں پورا گھر دمک اٹھتا تھا، وہیں ظہیر علی کی آنکھیں ایک پل کے لیے نم ہو گئی تھیں۔ صوبیہ بیگم اپنے بڑے بیٹے کی اولاد کو دیکھتے بنا اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ میرال کی پیدائش پر سب بہت خوش تھے۔ وہاں ساتھ والے گھر میں فریدہ بیگم نے اپنے گناہوں کی معافی رو رو کر اللہ سے مانگ لی تھی۔ میرال کے پیدا ہوتے ہی اسے 5 سالہ ارمغان شاہ نے میرال کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی گود میں لیا تھا، اور میرال جو دودھ کی طرح سفید اپنی بڑی گھنی پلکوں کو اٹھا کر مندی مندی آنکھوں سے ارمغان شاہ کو دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ اتنی پیاری گڑیا کو دیکھ کر ارمغان شاہ کے دل میں ایک حسین خواب نے جگہ بنا لی،
وہ اسی خوشی میں بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف آیا اور اپنی ماں کو آ کر یہ خبر سنائی تھی کہ اس کی ایک چھوٹی گڑیا کزن اس دنیا میں آئی ہے۔ منور شاہ کے گھر میں اگر کسی کو اجازت تھی ظہیر علی کے گھر آنے کی تو وہ صرف ارمغان شاہ تھا، جو دن کے 2 گھنٹے اور صرف رات کو ہی اپنے گھر جاتا تھا۔ ارمغان شاہ کے منہ سے یہ بات سن کر فریدہ بیگم کی آنکھوں میں روک کے آنسو جھلک پڑے تھے۔ میرال ابھی 3 سال کی ہوئی تھی کہ طلعت علی کو اللہ نے اپنی ایک اور نعمت سے نوازا تھا اور وہ انوال تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اسے گزرنا ہی تھا۔ میرال کالج اور اس سے یونیورسٹی جانا شروع ہو گئی تھی اور انوال ہائی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف احمر اور ارمغان شاہ نے یونیورسٹی ختم کر کے اپنا خاندانی بزنس جوائن کر لیا تھا، جو دونوں فیملیز کا جوائن تھا۔ انوال کی پیدائش کے 4 سال بعد ہی تیمور علی کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا، جو اب 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ فرح بیگم اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بہن کی بیٹیوں سے محبت کرتی تھیں، جس کا دکھ احمر کو تو تھا ہی، لیکن حمزہ اپنے حصے کی توجہ نہ پا کر سارا غصہ میرال اور انوال پر اپنی شرارتوں سے نکالتا تھا۔ سبھی بچوں کو اس حقیقت سے انجان رکھا ہوا تھا کہ فریدہ پھپھو ان کے گھر کیوں نہیں آتی، سوائے ارمغان شاہ کے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو رات کو اٹھ کر روتے دیکھتا تھا۔ ارمغان شاہ کے والد وسیم شاہ نے اپنی بیگم سے اب وہ پیار محبت ختم کر دیا تھا جو انہیں شادی کے دن سے لے کر ارمغان شاہ کی پیدائش تک تھا، اور اب اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ منور شاہ کی وفات کے بعد وسیم شاہ نے اپنے بیٹے کو اس قابل بنا دیا تھا وہ اچھے اور برے لوگوں میں فرق کر سکے، اور اس کی تربیت انہوں نے خود کی تھی، اور فریدہ بیگم کے حوالے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اب دوبارہ وہ غلطی نہیں کر سکتے تھے جو 24 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ ارمغان شاہ کو ہر رشتے کی اہمیت سمجھا چکے تھے۔ رائل بلو کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہنے، ٹائی ڈھیلی کیے وہ کسی فائل میں گم تھا۔ جب احمر اس کے روم میں آیا، یار ارمغان میرا ایک کام تو کر دو، احمر نے آتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا۔ ارمغان شاہ جہاں خاموش طبیعت کا مالک تھا، وہاں احمر اس کے برعکس شوخ طبیعت کا مالک تھا۔ سوری احمر، میری آج بہت ضروری میٹنگ ہے اور بابا جان نے سختی سے کہا ہے کہ میں اس میٹنگ میں لازمی جاؤں۔ ارمغان شاہ نے وہی فائل پر نظر جمائے ہی کہا، ایسا نہ کہو ارمغان، صرف تم ہی میرا دکھ سمجھ سکتے ہو۔ دیکھو نا، میری بہنیں ہیں بھی نہیں اور مجھے بہنوں کے فرائض پورے کرنے پڑ رہے ہیں۔ میرے کلائنٹ میرے آفس بیٹھے ہو اور امی کی کال آ گئی ہے کہ جا کر میرال کو یونیورسٹی سے پک کر لوں۔ احمر سے جیسے میرال کا نام سنا، اس کی نظریں وہی فائل کو پڑھتے وہی جم گئی تھیں۔ احمر ابھی ارمغان شاہ کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کچھ کہے کہ جانا ہے کہ نہیں، اتنے میں ارمغان شاہ نے فوراً فائل کو بند کیا اور ٹیبل پر پڑی گاڑی کی کیز اور موبائل اٹھاتے باہر کو بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو ارمغان؟ مجھے تو بتا دو کہ میری مدد کرو گے کہ نہیں؟ احمر نے باہر جاتے ہوئے ارمغان شاہ کو اشارہ کیا۔ میرال کو لینے جا رہا ہوں، مختصر سا جواب دے کر ارمغان شاہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اس کی جو میٹنگ تھی وہ احمر نے ماتھا مسلتے ہوئے خود سے کہا، لیکن اب وہاں احمر کو کنفیوژن دور کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرال کی یونیورسٹی پہنچ کر ارمغان شاہ گاڑی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہا تھا جب میرال یونیورسٹی سے باہر آئی۔ میرال نے یونیورسٹی سے باہر آ کر احمر کی گاڑی دیکھی، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ تب بھی ارمغان شاہ نے جیسے اپنی گاڑی کا ہارن دیا، میرال نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے ارمغان شاہ کی گاڑی کی طرف دیکھا۔ تم مجھے کیسے لینے آ گئے ہو؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی جیسے میرال نے کہا۔ ارمغان شاہ کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط ہو گیا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے ارمغان شاہ میرال کو یہ سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ وہ اس سے 5 سال بڑا ہے اور وہ اسے تو تم کہہ کے مخاطب نہ کیا کرے، لیکن وہ بھی میرال علی تھی جس کی اپنی دنیا تھی اور اس کے اپنے حساب کتاب تھی۔ وہ ہر بار ارمغان شاہ کو یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں ہوں تو تمہارے بڑے ماموں کی بیٹی، تو رشتے کے لحاظ سے میں تم سے بڑی ہوئی، اور یہی حساب کتاب سن کر ارمغان شاہ سر پکڑ کے رہ جاتا۔ اور آج بھی جب میرال نے ارمغان شاہ کو آتے ہی تم کہا، وہ بس اپنا غصہ اسٹیئرنگ پر ہی نکال سکا تھا۔ میرال گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے بیگ کے اندر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے اپنے پاس ایک انجانی خوشبو آئی، اور اگلے لمحے میرال کی جیسے دھڑکن رک گئی تھی۔ میرال نے فوراً بیگ سے منہ نکال کر اوپر کیا تو اس کی نظریں ارمغان شاہ سے ٹکرائیں۔ ارمغان شاہ کی بھوری آنکھیں جب میرال کے سیاہ آنکھوں سے ملی تو دونوں ایک لمحہ کے لیے وہی رک گئے۔ میرال کو یوں ساکت دیکھ کر ارمغان شاہ کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سیٹ بیلٹ۔ ارمغان شاہ نے جیسے ہی اپنا منہ سے یہ الفاظ ادا کیے، میرال اس سحر انگیز ماحول سے واپس آ گئی تھی جس میں وہ کھو چکی تھی۔ ہاں تو میں خود بھی تو لگا سکتی ہوں، میرال نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، تو ارمغان شاہ نے سیٹ بیلٹ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تم مصروف تھی تو میں نے سوچا میں خود بڑوں کی خدمت کر لوں۔ ارمغان شاہ کی طنزیہ بات میرال سمجھ چکی تھی۔ اس نے بیلٹ لگاتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر ارمغان شاہ کی طرف دیکھا جو اپنے وار پر بہت مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اگر میری بچی صابرہ بیگم نے میرال کے گھر آتے ہی کہا، ساتھ ارمغان شاہ بھی تھا، جیسے صابرہ بیگم نے کندھے پہ پیار دیتے ہوئے اندر آنے کا کہا، لیکن جیسے ہی ارمغان شاہ نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا وہ وہیں رک گیا تھا جب سامنے طلعت علی کو بیٹھے دیکھا۔ نہیں پھپھو، میں پھر آ جاؤں گا۔ ارمغان شاہ کی بات پر صابرہ بیگم میں ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھیں۔ ارمغان شاہ نے اپنے قدم جیسے ہی واپس لیے، سامنے سے ظہیر صاحب نظر آئے جو ارمغان شاہ کی طرف آ رہے تھے۔
کیوں بھائی تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ آؤ ایک کپ چائے کا پیتے ہیں۔ ظہیر علی کی بات پر ارمغان شاہ چپ کر گیا تھا۔ میرال اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور ارمغان شاہ ظہیر علی کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ ماشاءاللہ آج تو بڑے لوگوں نے کافی وقت کے بعد اپنی شکل دکھائی ہے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی طلعت علی کی نظر جیسے ہی ارمغان شاہ پر پڑی وہ فوراً بول پڑے، اور اسی وجہ سے ارمغان شاہ طلعت علی کا سامنا نہیں کر رہا تھا۔ اور اب یہ بات سن کر ارمغان شاہ کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اندر آیا ہی کیوں ہے۔ بس بڑے ماموں کا کام آج کل بہت زیادہ ہے، اس لیے ارمغان شاہ نے نہایت ہی ادب سے کہا اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم کیا میرے نواسے کو ہر وقت ٹونٹ مارتے رہتے ہو؟ خود بھی تو 4 دن کے بعد اپنی شکل دکھاتے ہو۔ ظہیر علی نے ارمغان شاہ کی طرف سے جوابی کارروائی کی، کیونکہ وہ جانتے تھے ارمغان شاہ پورے خاندان میں بس ایک ہی فرد سے ڈرتا تھا اور وہ طلعت علی تھا۔ بس پاپا جان، آپ اپنے نواسے کی طرف داری میں لگ گئے ہیں، اب میرا کام نہیں ہے یہاں۔ طلعت علی نے اپنے آفس کی فائل سمیٹی اور ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ طلعت علی کے جاتے ہی ظہیر علی کی چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن ارمغان شاہ سرد آ بھر کر رہ گیا تھا۔ میرے بہادر بچے کیوں ڈرتے ہو اپنے بڑے ماموں سے؟ ظہیر علی نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے ارمغان شاہ کی طرف دیکھا تو ارمغان شاہ ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ کیا بتاتا کہ وہ اس سے بحث کہ وہ اب اپنے آنے والے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ حمزہ اپنے روم سے فل سپیڈ کے ساتھ باہر آ رہا تھا اور اس کے پیچھے میرال تھی۔ ارمغان شاہ جیسے ڈرائنگ روم سے باہر نکلا، حمزہ اور ارمغان شاہ کو دیکھ کر اس کے پیچھے چھپ گیا۔ ارمغان بھائی پلیز مجھے چڑیل سے بچا لیں پلیز، اب میری زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ارمغان ابھی حمزہ کی بات سن رہا تھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ چڑیل کس کو کہہ رہا ہے، تب اس کے سامنے بھاگتے ہوئے آتی ہوئی میرال کو دیکھا، جس کے بال اس کے کندھوں پر آ رہے تھے اور ہاتھ میں کشن پکڑا ہوا تھا۔ حمزہ تم اپنی بڑی آپی کو چڑیل کہہ رہے ہو؟ ارمغان شاہ نے لفظوں کو دبا دبا کر کہا تو حمزہ نے سردہ بھری۔ پلیز بھائی ابھی بچا لیں، آئندہ نہیں کہوں گا پرومس، حمزہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ارمغان تم پیچھے ہٹ جاؤ، آج یہ میرے ہاتھوں سے شہید ہو جائے گا۔ اس دن اس نے مجھ پر بن بلائی بارش کر دی اور آج میرے کمرے کو میدان جنگ بنا دیا ہے۔ میرال کے یونیورسٹی سے آنے سے پہلے حمزہ نے اپنے اس دن کے ڈانٹ کا بدلہ میرال کے کمرے کی حالت بگاڑ کر لے لیا تھا، اور جو ہی میرال نے آتے اپنے کمرے کا حال دیکھا، اس کا میٹر 200 ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے میرال کچھ کہتی، ارمغان جو اس کے سراپا پر نظریں جمائے کھڑا تھا، میرال اس کی نظروں کی شدت کو خود پر محسوس کرتے ہوئے اس سے بولتی وہی بند ہو گئی تھی۔ کچھ اور کہنا ہے؟ ارمغان شاہ نے جب میرال کو ایسے کنفیوز ہوتے دیکھا تو اپنا گلا صاف کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو میرال پاؤں زمین پر پڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ واہ ارمغان بھائی، آپ نے ایسا کیا کر دیا جو میرال آپ کے بغیر کچھ کہے چلی گئی؟ حمزہ نے ارمغان شاہ کے سامنے آتے ہوئے کہا، جو میرال کو اندر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے تمہاری شرارتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب اگر اپنی آپی کو تنگ کیا نا تو پھر میں ہی سزا دوں گا۔ ارمغان شاہ نے حمزہ کا کان پکڑتے ہوئے کہا، اب نہیں تنگ کروں گا، پلیز ارمغان بھائی چھوڑ دیں مجھے، میرا کان درد کر رہا ہے۔ حمزہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تو اس کا سفید رنگ سرخ پڑ رہا تھا، اور حمزہ کے گول گول گالوں پر پڑنے والے ڈمپل نے ارمغان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی۔ چلو بھاگو یہاں سے، ارمغان شاہ نے حمزہ کا کان چھوڑتے ہوئے کہا تو وہ 120 کی رفتار سے بھاگ گیا تھا۔ ارمغان شاہ جیسے باہر گیٹ کے پاس ہی آیا، انوال ہاتھ میں کتاب پکڑے چہرے پر چشمہ لگائے کتاب کو گھورنے پر لگی ہوئی تھی۔ ارے انوال تم یہاں گیٹ کے پاس کیوں کھڑی پڑ رہی ہو؟ ارمغان شاہ کے یوں کہنے پر انوال نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی سے ارمغان شاہ کو اپنے پاس آنے کا کہا اور ساتھ ہی ارد گرد دیکھا۔ انوال کی اس حرکت پر ارمغان شاہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہی تو اس کے اپنے تھے جن میں وہ رہ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ارمغان شاہ نے انوال کے پاس اپنا کان کیا، انوال جیسے جیسے ارمغان شاہ کو بتا رہی تھی، ارمغان شاہ کے چہرے پہ آتی مسکراہٹ غائب ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آگے جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے نیا لیپ ٹاپ چاہیے، انوال نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ مل جائے گا تمہیں۔ ارمغان شاہ کے تو جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی، وہ وہاں نہیں رکا تھا اور بڑے قدم اٹھاتا ہوا گھر سے باہر آ گیا۔ میرال جیسے کمرے میں آئی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود کو دیکھا۔ میرال دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ 12 سالہ ارمغان ہاتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے گجرے پکڑے 6 سال کی میرال کے پاس آیا، جو لان میں بیٹھی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہ تو بہت پیارے ہیں۔ میرال نے چھٹ سے ارمغان شاہ کے ہاتھوں سے وہ گجرے پکڑے تھے۔ میرے لیے ہے نا؟ میرال نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گجرے پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے دیکھتے ہوئے ارمغان شاہ نے میرال کے ہاتھوں سے وہ گجرے پکڑتے ہوئے میرال کی نازک کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاں یہ تمہارے لیے، اور میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ ارمغان شاہ نے جیسے کہا، میرال نے آگے بڑھ کر ارمغان شاہ گال کو چوما، جس پر ارمغان شاہ ایک دم چونک گیا تھا۔ تھینکس ارمغان، تم بہت اچھے ہو۔ میرال کے اس طرح بولنے پر جہاں پہلے ارمغان شاہ چونکا تھا وہیں اب مسکرا دیا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے میرال اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ آتے ہی اس نے اپنے قدم اپنی الماری کی طرف بڑھائے
اور اسے کھولتے ہی اپنی الماری میں رکھے باکس کو نکالا جس میں وہی گجرے پڑے تھے، جس کے پھول تو سوکھ چکے تھے لیکن اس میں معطر اپنائیت کی خوشبو ابھی بھی تھی۔ ارمغان شاہ جیسے ہی آفس پہنچا اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زین اور احمد جو پہلے سے اس کے کمرے میں موجود تھے ارمغان شاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، جواب مختصر دے کر ارمغان شاہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم میرال کو لینے گئے تھے نا، اس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ احمد نے اپنا خدشہ بیان کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ میرال کی عادت سے واقف تھا۔ نہیں یار، اس بیچاری نے مجھے کیا کہنا ہے؟ ارمغان کے یوں کہنے پر احمد کی تو آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ تمہیں تو وہ بیچاری ہی لگے گی نا؟ احمد نے برا سا منہ بنایا تھا۔ احمد اور زین ارمغان شاہ کی دل کی حالت سے اچھے سے واقف تھے۔ احمد تو شروع سے جانتا تھا کہ ارمغان شاہ میرال کو پسند کرتا تھا، اور زین جب سے ان کے گروپ میں شامل ہوا تھا تب سے وہ بھی جانتا تھا۔ اچھا ارمغان، اب بتا دو، یوں ہمارا بھی دل ڈوب رہا ہے، زین نے کہا تو ارمغان شاہ نے ایک سردھا بھری چہرے پہ آئی ہلکی ہلکی داڑھی پر ارمغان شاہ نے ہاتھ پھیرے اور اپنے سامنے بیٹھے دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے اپنی محبت کو ان دونوں کے سامنے ڈسکس کرتا۔ کوئی بات نہیں یار، بس آج میٹنگ تھی تو وہ اٹینڈ نہیں کر سکا تو ڈیڈ کی طرف سے تھوڑی کلاس لگ گئی تھی، ارمغان شاہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا تو دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ زین تو ارمغان شاہ کی بات کا یقین کر گیا تھا لیکن احمد کو ارمغان شاہ کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انکل ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے پر اسے ڈانٹ نہیں سکتے۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر تمہیں تو تنہائی کی ضرورت ہوگی، چلو زین ہم چلتے ہیں۔ احمد نے موقع کی مناسبت سے زین کو وہاں سے لے کر جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ دونوں کے جانے کے بعد ارمغان شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے آگے کیا کرنا ہے وہ لاہ عمل تیار کر رہا تھا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ احمد کو جو بے چینی لگی تھی وہ جب تک اسے پتہ نہیں چل جاتا آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ لازمی گھر میں کچھ ہوا ہے، اس لیے ارمغان شاہ کا موڈ آف ہے، مجھے معلوم کرنا پڑے گا۔